بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محبت کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں محبت کا بیج ڈالا ہے. بہت قیمتی نقطہ نقل کر رہا ہوں، کاش کہ آپ بغور سماعت فرمائیں. ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت کا بیج ڈالا ہے. اگر وہ محبت صحیح جگہ لگ جائے تو انسان کامیاب ہے. کسی کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے کیونکہ محبت کا بیج اللہ نے ڈالا ہے. جب محبت کا بیج اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈال دیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت کا بیج ڈال دیا ہے. اس لیے جیسے بچہ ماں سے لپٹتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. اسی لیے بچہ جب ماں کے گود میں جاتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے. ماں کے علاوہ وہ سکون نہیں حاصل کر پاتا ہے. ماں کے آغوش میں جانے کے بعد بچے کو علم ہو جاتا ہے کہ مجھے صحیح محبت مل گئی. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی محبت تقسیم ہوتی ہے. اب وہ بھائیوں سے محبت کر رہا ہے، بہن سے محبت کر رہا ہے. اب چیزوں سے محبت اسے شروع ہو گئی. گھر کے اندر امی ابا سے کہنے لگا کہ امی مجھے یہ لا کر دو، اور وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ چیز کی مانگ شروع کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ محبت ہر انسان کے دل میں ہے، تبھی تو کہیں نہ کہیں لگتی ہے. اور جیسے جیسے عمر گزرتی ہے محبت کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے. تو یہاں اس بات پر ہر انسان متفق ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت کا بیج ڈالا ہے. اب اس محبت کا انداز کیا ہو، اس محبت کو کیسے تقسیم کیا جائے، محبت کا طور طریقہ کیا ہو. اب یہ محبت بتائی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ان کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو. رشتہ داروں سے، بیٹوں سے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو.
اگر یہ محبت ہے تو آپ کا ایمان کامل ہے، محبت نہیں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب یہ بات نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ ہم جیسے نہیں تھے کہ بات سن لی ختم ہو گئی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے جب یہ بات سنی کہ محبت اس طرح کی کرنی چاہیے جس طرح کی محبت جو بیٹے سے محبت کی جاتی ہے، ماں سے محبت کی جاتی ہے، اس سے کہیں گنا درجہ محبت کرنی ہو تو نبی علیہ السلام یعنی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی اور جو کہا ہے وہ کر گزریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ عجیب محبت کا ثبوت پیش کیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی وقت پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر رخسار مبارک کے اندر کھود کی 2 کڑیاں گھس گئی۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں محبت اور جنون کے انداز میں کہ میں کھود کی وہ 2 کڑیاں اپنے منہ سے نکال دوں، تو ایک صحابی رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں خدا کی قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آگے نہ بڑھیے گا، میں اس کھود کی کڑی کو میں اپنے منہ سے نکالنا اپنا نصیبہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ اور کھود کی جب کڑی نکال رہے تھے دانت سے کھینچا کھود کی کڑی اور کوشش کی کہ اتنا دھیرے سے نکالوں کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ بہت دھیرے سے نکالنے کی کوشش کی، جیسے ہی کھود کی کڑی نکلی ہے تو اس کھود کی کڑی کے ساتھ ساتھ اس صحابی رسول کے ایک دانت بھی شہید ہو گئے، دانت بھی ساتھ میں اکھڑ چکا۔ اور دوسری کھود کی کڑی کے لیے ابو بکر صدیق آگے بڑھے کہ وہ کھود کی کڑی میں نکالوں، تو صحابی رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آگے بڑھیے گا، یہ موقع مجھے دیجیے گا۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ کھود کی دوسری کڑی نکالنے کی کوشش کی، اپنے دانت سے پیارے پیارے دانت نبی علیہ السلام کے پیارے رخسار پر، جمال محمد، کیا جمال ہوگا نبی علیہ السلام کا، اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر اس صحابی رسول نے اپنا ہونٹ رکھ دیا اور دانت سے اس کھود کی کڑی کو نکالنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھود کی کڑی نکلنا تھا کہ دوسرا دانت بھی اکھڑ چکا اور وہ صحابی کے خون بہنے لگے۔ کیا محبت تھی! انہوں نے بتا دیا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کیسی ہونی چاہیے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اب جیسے ہی 2 کھود کی کڑی نکلی، اس کڑیوں کا نکلنا تھا، نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک سے خون نکلنے لگا۔ جیسے ہی خون نکلنے لگا تو ابو بکر صدیق آگے بڑھے، ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور کہا کہ نہ آگے نہ بڑھیے، اور انہوں نے اس خون کو اپنے منہ میں لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی درد محبت اور جذبہ محبت میں کہنے لگے، دیکھو محبت کیسی محبت ہوا کرتی ہے، جذبہ محبت میں اور شرشارت محبت کے اندر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا خون اگر مجھے میسر ہو جائے میں کیسے تھوک سکتا ہوں۔ اس خون کو صحابی رسول نے پی لیا۔ کیا محبت تھی! انہوں نے محبت دے کے دکھایا کہ محبت کیا ہوا کرتی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، بیوی تھی، ام حبیبہ کے گھر پر ان کے شوہر، ان کے والد گرامی ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ جیسے ہی گھر میں ابو سفیان داخل ہوئے، ام حبیبہ نے بستر کو سمیٹ لیا، بستر کو موڑ لیا۔ ابو سفیان نے کہا
بیٹی باپ آیا ہے، مہمان آیا ہے، مہمان پر بستر کو سمیٹا نہیں جاتا، بستر کو بچھایا جاتا ہے۔ آپ کے باپ آنے پر، آپ کے گھر مہمان آنے پر آپ نے تو بستر کو سمیٹ لیا۔ قربان جائیے ام حبیبہ پر۔ اس ام حبیبہ نے اس جذبہ محبت میں سرشار ہو کر کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کہ جس گدے پر اور جس بستر پر میرے محمد، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو، اس گدے کے اوپر میں کسی اور کو، اور وہ بھی جو اسلام نہ قبول کیا ہو، میں جانتی ہوں کہ تم میرے باپ ہو لیکن تم اسلام نہیں قبول کیا ہے، میں باطل کو اس گدے پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ کیا محبت تھی! محبت کا بیج اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ڈالا ہے۔ ہماری محبت کہاں ہے اور صحابہ کی محبت کیسی محبت ہوا کرتی تھی؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ تھی محبت ان لوگوں کے دلوں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا کہ محمد عربی۔ جیسے ہی محمد نام سنا کہ میں محمد ہوں، انا محمد کا نام سنتے باہر نکل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف فرمائیں، آئیے۔ اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کیا کہا معلوم ہے؟ اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو بیٹی، دیکھو گھر میں کون آیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں، اس لیے جو گھر میں ہو تیاری شروع کر دو۔ اور دیکھو اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اللہ کے رسول کو ذرا بھی اذیت نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور کہا، اور اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے۔ جب قیلولہ فرمانے لگے، گوشت بھون لیا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیش کر دیا گیا تو کئی قبیلے کے لوگ دور سے کھڑے ہو کر نبی کی زیارت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کون آیا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ ایسے وقت میں وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں بھی نبی کی زیارت فرما دیجئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے ہم بھی تو تڑپے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تو ہم بھی تڑپے ہوئے ہیں۔ وہ قبیلے والے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دور سے کھڑے ہو کر قریب اس لیے نہیں آئے کہ اللہ کے رسول کے قریب جائیں گے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہو جائے۔ ہمارا حال تو کیا ہے؟ علماء جب آتے ہیں، بڑے اکابر آتے ہیں تو وہاں نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بڑے اکابر کو ان کے بیچ میں سے مجمع کے اندر سے کیسے نکالے۔ لوگ سلام کے لیے دوڑتے ہیں اور ایسے سلام کے لیے دوڑتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہو رہی نہیں تکلیف ہو رہی، وہ دوڑ لگاتے ہیں، تکلیف پہنچے نہ پہنچے، تکلیف ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو بس ان سے ملاقات کر کے یا ہاتھ لگا کر رہیں گے، لیکن صحابہ کا حال یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ قبیلے والے وہ دور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس لیے فرما رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، اتنا ہی کافی ہے، قریب جائیں گے تو میرے محمد کو تکلیف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی ان کے دلوں کے اندر، کیا جذبہ تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف لے جانے لگے تو کیا کہا معلوم ہے؟ جابر کی بیوی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نزول رحمت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے، اس کے لیے دعا فرما دے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول رحمت کی دعا کر دی کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی بس دعا کر کے جانے لگے، جابر کی بیوی ایسی خوش ہو گئی کہ بھولی نہیں سمائی، ایسی محبت تھی، وہ خوش ہو گئی کہ دعا کس نے دی ہے؟ میرے محمد نے دعا دی ہے۔ آج حال کیا ہے کہ ہم کسی اللہ والوں سے دعا کے لیے نہیں تڑپتے ہیں، اور دعا اگر ملتی بھی ہے تو اس طرح محبت نہیں جس طرح محبت ہونی چاہیے کہ ہم کو کسی بڑے نے دعا دی ہے۔ اور جب یہ محبت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اکابروں کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ اور وہاں صحابیہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا، صحابی کا حال یہ ہوا کرتا تھا، اگر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تو اتنا خوش ہو جایا کرتے تھے کہ بھولے نہیں سماتے تھے کہ دعا دینے والا کون ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو محبت کا بیج ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور محبت کا بیج ہمارے بھی دل میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا، کبھی کس سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کس سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی درخت سے محبت، کبھی جھرنوں سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی پہاڑوں کے آبشاروں، پہاڑوں کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، سمندروں کے جھرنوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کے اوپر جھرنے بہتی اس کے اوپر دیکھ کر ہم کو محبت ہو جاتی ہے، آبشاروں کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، سمندر پر جاتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ہے، محبت ہماری بھی ہے، کبھی کس سے محبت، کبھی کس سے، کبھی کوئی اچھا بولتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا محبت کا بیج ہر شخص کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالا ہے، لیکن ہماری محبت کا حال کیا ہے اور صحابہ کی محبت کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ ہمارے اندر بھی محبت کا بیج ہے، صحابہ کے اندر بھی محبت کا بیج ہے، لیکن انہوں نے محبت کے بیج کا کس طرح استعمال کیا ہے اور ہم نے محبت کے بیج کا استعمال کیسا کیا ہے؟ وہ صحابی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ اعلان یہ فرمایا کہ جب جنگ ہونے والی ہے، جنگ کے لیے تیاری کرو۔ سارے صحابہ خوش تھے کہ کل جنگ میں جانا ہے، جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ درد محبت کے ساتھ سنیں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے، دل سے تڑپیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ جنگ کے لیے کل جانا ہے، جنگ کے لیے جب تیاری کا اعلان ہوا تو صحابہ خوش تھے فرط محبت میں، کیونکہ صحابہ کے دل میں جو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں تھی وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنے ماں باپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کے لیے تیار تھے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کھیت کو، کھلیان کو، ہر چیز کو کس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ ان کے دل میں محبت جہاں گزی ہو چکی تھی، ان کے دل میں محبت اتر چکی تھی۔ ہماری طرح ان کے دل میں محبت نہیں تھی کہ ہم جیسی محبت کرتے ہیں کہ صرف نام کی محبت کرتے ہیں، نام کی زبان پر ہمارے محبت نبی آتی ہے، زبان پر یہ حال نہیں تھا، ان کا حال یہ تھا کہ دل سے محبت تھی۔ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، معلوم تھا کہ جنگ میں جانے کے بعد شہادت ملنے والی ہے، لیکن وہ معلوم تھا کہ شہادت ہے، لیکن اعلان کرنے والا کون اعلان کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر سارے صحابہ خوش تھے اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا ہے اور جنگ کی تیاری شروع ہے۔ سنو اور درد دل کے ساتھ سنو، جنگ کی تیاری شروع تھی۔ ایک عورت گھر کے اندر تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے خاوند شہید ہو چکے تھے، ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے، کسی جنگ میں گئے تھے، جنگ میں جانے کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ عورت اکیلی تھی۔ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، جب اس نے سنا تو فرط محبت میں، جنون میں، ان کے دل میں جو محبت کا بیج تھا وہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تڑپتا تھا۔ جیسے ہی یہ اعلان سنا، وہ عورت کھڑی ہوئی، اس کے گود میں بچہ تھا، اس بچے کو لے کر زاروں قطار رونے لگی، روتی رہی، تڑپتی رہی، روتی رہی، اتنا زاروں قطار ہچکیاں مار کر وہ عورت رو رہی تھی۔ روتے روتے جب قرار نہیں آیا تو اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئی، اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد، اے لوگوں درد دل کے ساتھ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے کے بعد اپنے لخت جگر کو، دودھ پینے والے بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں ڈالا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں میرے خاوند نہیں، شوہر نہیں ہے، میرا بچہ کوئی بڑا بچہ نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ آپ کے گود میں لا کر ڈالتی ہوں، جہاد کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ جہاد کے لیے آپ اسے لے جائیں۔ تو کہا اس بچے کو جہاد کے لیے؟ تو کہا کہ نانا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مجاہد اور اگر کوئی صحابی، ان کے ہاتھ میں اگر ڈھال نہ ہونا تو اس ڈھال کے بجائے ان کو میرے لخت جگر کو دے دینا اور کہہ دینا کہ ڈھال کی جگہ اسے استعمال کر لینا، تاکہ تیر کا وار آئے اس صحابی کو نہ لگے، میرے بچے کو لگے اور میرا بچہ شہید ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن میرا بھی نام ہو، شہادت کے اندر نام ہو کہ ان بچوں کی ماں آئے کہ جس کا بچہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں اس کے لیے تڑپ کر آئی ہوں۔ قربان جائیے، کیا محبت کا ثبوت پیش کیا۔ آج ہماری محبت کیسی محبت، اور صحابہ اور صحابیہ کی محبت کیا ہوا کرتی تھی۔
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے, وہ جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہے. جو محبت وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے, وہ درد وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو چند نمازیں پڑھ کر, یا نماز بھی ہماری چھوٹ جایا کرتی ہے, نماز بھی جس طرح ہونی چاہیے وہ نماز نہیں ہوتی ہے, ہماری تسبیحات بھی چھوٹ جایا کرتی ہے, ہمارے معمولات بھی صحیح معنی میں معمولات نہیں ہوتے ہیں. درد دل رکھنے والے کیسے درد دل رکھا کرتے تھے, کیسے تڑپا کرتے تھے. یہ محبت تھی. محبت کا وہ بیج جو ان کے دل میں تھا وہ کیسے پروان چڑھتا تھا, اور محبت کا بیج ہمارے دل میں ہے, وہ محبت کہاں لگ رہی, اس کے بارے میں ذرا سوچے تو صحیح. ہر بیٹھنے والا اس پر غور کرے. اللہ نے میرے دل میں بھی محبت کا بیج ڈالا ہے, میں محبت کو کہاں لگا رہا ہوں, مجھے محبت کہاں لگانی چاہیے تھی. انسانی تاریخ نے ایسی مثال نہیں پیش کی ہوگی جو مثال صحابہ اور صحابیہ نے پیش کیا ہے. ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. وہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہہ دیا گیا کہ قتل کر دیا گیا. اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے. جب یہ سنا تو ایک عورت گھر سے نکل آئی اور کہا کہ ما بال محمد, محمد کے بارے میں بتایا کہ محمد کا. یہ محبت جو تھا نا ان کے دل میں وہ تڑپ گئی. یہ اصل محبت نکل گئی. کسی نے کہا کہ تیرے باپ شہید ہو گئے وہاں پڑے ہوئے ہیں, تو کہا کہ مجھے نہ بتائے, مجھے محمد کے بارے میں بتائے کہ محمد کہاں ہے. وہ جنون, دیوانی, مستانی تڑپتی ہوئی نکل رہی تھی اور جا رہی تھی, میدان کی طرف گھستی جا رہی تھی. کہنے والے نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تو کہا نانا مجھے بیٹے کے بارے میں نہ بتائے, مجھے میرے محمد کے بارے میں بتائے. کسی نے کہا کہ تیرے بھائی شہید ہو گئے, کہا نانا نانا نا, مجھے میرے بھائی کے بارے میں نہ بتائے, مجھے میرے محمد کے بارے میں بتائیں. اور وہ دیوانی وار جا رہی, مستانی وار جا رہی, کہاں جا رہی ہے, محمد کے بارے میں. کسی سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صحیح سالم ہے, آرام فرما رہے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچی اور اللہ کے رسول کے قریب گئی اور اللہ کے رسول کے دامن کو, چادر کے ایک حصے کو پکڑا اور ایک حصے کو پکڑنے کے بعد کہا اب کوئی بھی مصیبت مجھے آ جائے, ہر مصیبت مجھے برداشت ہے کیونکہ میرے محمد آج موجود. یہ محمد کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو چکی تھی. کیا تڑپ تھی, کیا درد تھا, کیا کڑن تھی وہ نبی علیہ السلام. یہ اصل محبت, جو محبت کا بیج اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہر شخص کے دل میں ڈالا ہے, اس محبت کے بیج کو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اس محبت کے بیج کو ہم دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. اور صحابہ نے جو استعمال کر کے دکھایا اور بتا دیا کیا محبت ہوا کرتی ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت میں پریشان ہوں, میرے گھر کے اندر حالات ہیں یا تجارت میں پریشانی ہے. تو حضرت والا کچھ نہ کچھ پڑھ کر اسی وقت پھونک دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ جہاں بھی ہو پڑھ کر فوراً پھونک دیتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اگر استنجا خانے میں بھی جاتا ہوں اس وقت میں اگر دعا پڑھتا ہوتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس وقت جو شخص آتا میں اسی دعا کو پڑھ کر پھونک دیا کرتا ہوں. نکلتا ہوں کوئی شخص آتا ہے میں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھتا ہوں, یہ دعا پڑھتا ہوں. اگر کوئی شخص آتا ہے میں پڑھ کر پھونک دیتا ہوں. تو کہا کہ حضرت اس کو پڑھنے کے بعد پھونکتے ہو اور وہ شخص اچھا بھی ہو جایا کرتا ہے. تو کہتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا کر کے یہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ میرے محمد کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے, یہ دعا نکلی ہے تو میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اور میرے دل میں محمد کی محبت ہے, میں اسی دعا کو پڑھ کے پھونکتا ہوں. اللہ شفا دینے والی ذات تیری ہے, حالات کو دور کرنے والی ذات تیری ہے, میرے پھونک میں وہ برکت دے دے کہ میں پھونکوں اور اس کی طبیعت اچھی ہو جائے, اس کے حالات بہتر ہو جائے, اس کی زندگی بہتر ہو جائے. سبحان اللہ, کیا محبت تھی.
آج ہمارا ایک دعا پڑھنا ہمارے لیے کامیابی کا ضامن نہیں ہوتا ہے، ہمارا پڑھنا کامیابی کا ضامن نہیں ہوتا ہے، ہماری نماز بھی ایسی نماز ہوتی ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، واہیات اور اسی ادھر ادھر کی خیالات ہوتے ہیں، جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نہیں، نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، نماز پڑھنے کی بات تو بہت دور ہے۔ اس وقت یہ درد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں، محبت جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کہاں ہے؟ اس بات کی نیت کرو کہ اصل جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت انشاءاللہ ہم پیش کریں، وہ درد پیدا کریں گے انشاءاللہ کہ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے جو صحابہ نے محبت، ان کے دل میں محبت ہوا کرتی تھی، ہمارے ظاہر میں محبت ہے، ہم تو کرتا پہن لیتے ہیں، ہم تو بہترین امامہ لگا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، یہ محمدی نہیں ہے، یہ محمد کے نام پر دھوکہ ہے۔ جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، محبت وہ محبت ہونا چاہیے، صحیح سمجھ ہونا چاہیے، صحیح شعور ہونا چاہیے، سمجھداری ہونا چاہیے کہ کیسی محبت ہمیں پیش کرنی ہے۔ ایسی محبت کا ثبوت انسانی تاریخ نے پیش نہیں کیا ہے، انسانی تاریخ نے پیش نہیں کیا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، پچھلے حالات کو اٹھا کر، پچھلی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جو صحابہ نے محبت پیش کیا ہے ایسی تاریخ کسی نے پیش نہیں کی۔ کیا محبت تھی؟ پیشاب رکھا ہوا ہے اٹھا کر پی لیا گیا، یہ محبت، اور صرف اس بنا پر کہ میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہم تحقیقات پر پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں، کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کا یہ حال نہیں تھا، بس زبان سے نکلتی تھی، کر گزرنے کے لیے تیار تھے کہ میرے محمد نے فرمایا، میں کرنے کے لیے تیار۔ اب تو پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ وہاں صحابہ کے یہاں یہ حال نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ تھے ربیعہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غریب صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، کسی صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ کو تو کوئی بیٹی نہیں دیتا، بہت غریب تھے، کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جاؤ اس قبیلے کے اندر جاؤ، ایک اونچا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر کہا کہ جاؤ اور ان سے جا کر کہو اور میرا پیغام دو۔ وہ اس قبیلے میں گئے اور کہا کہ تمہاری بیٹی، باپ باہر نکلا، پوچھا کیا معاملہ ہے، بڑا گھرانہ تھا، اونچا خاندان تھا، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ باپ نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ آپ پیغام دو کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ ربیعہ سلمی غریب نوجوان تھے، اور جب یہ لفظ کہا کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، وہ شخص وہ ان کا والد اپنی بیٹی کے پاس کہا کہ میں اپنی بیٹی سے معلوم کرتا ہوں۔ بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے، اور ربیعہ سلمی تو بہت غریب ہے، اس کے بارے میں پیغام بھیجا ہے کہ ان سے نکاح کر لو۔ جیسے ہی یہ سنا، اللہ اکبر کبیرہ، اس بیٹی نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے، جس نے بھیجا ہے اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کر ہم نکاح کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، بچیوں کے دل میں بھی کیا محبت تھی، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، کیا محبت تھی۔ آج ہماری بچیاں اور آج ہمارے بچے، نہ محبت ہے، نہ عشق ہے، نہ جنون ہے، نہ وہ سیرت، وہ نبی علیہ السلام سے محبت، نہ چلنے کا شوق، نہ اٹھنے کا شوق۔ ہم نے ہمارے حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے 3 سال مستقل شمائل کتاب سامنے رکھتے تھے اور چلنا سیکھتے تھے، سامنے کانچ رکھتے تھے، اور بڑا کانچ رکھا اور اس میں چلنا سیکھتے تھے کہ میرے محمد کس طرح چلتے ہیں۔ اس چلنے کو سیکھنے کے لیے وہ مستقل کتاب کو دیکھتے تھے، پھر اس کے اندر چلتے، پھر کانچ کے اندر چل کے دیکھتے تھے کہ میرے محمد اس طرح چلتے ہوں گے، پھر خیال آتا کہ ہو سکتا ہے اس طرح نہیں چلتے ہوں گے، پھر شمائل دیکھتے تھے، کتاب دیکھنے کے بعد پھر چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 3 سال مستقل نبی علیہ السلام کا چلنا سیکھا ہے۔ کیا عجیب محبت تھی۔ آج ہمارے دل میں محبت
محبت کا بیج اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں ڈالا ہے، لیکن وہ محبت کہاں لگ رہی ہے، ہم ذرا سوچیں اس بارے میں۔ ہماری محبت کہاں لگی ہوئی ہے، ہم کس طرف محبت دے رہے ہیں، ہماری محبت کس طرف لگ رہی ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے۔ آپ جو محبت میں، اللہ کی محبت میں یہاں آئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جاں گزی ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ دل میں اس بات کو ہم اتار لیں کہ یہی شرط اول ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محمد کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جذبے کے اندر آ کر حور سے کہنے لگے، جنت میں جو حور رہتی ہے، محلات ہے، اس کو کہنے لگے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ جنت کی طرف مخاطب ہو کر کیا کہا؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کیا کہا؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ جنت کی طرف مخاطب ہو کر کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت آ جا، میرے دل کو تو دیکھ لے۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہماری زندگی کو بنا دے، اور اللہ ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دے، اور محمد کی محبت اللہ ہمارے دل میں اتار دے، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں ہماری زندگی گزرنے والی بن جائے۔ صرف اسٹیٹس پر آئی لو محمد لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ آئی لو محمد کو اپنے دل میں بھی انشاءاللہ اتاریں گے انشاءاللہ۔ یہ احتجاج اپنی جگہ پر ہے، اسٹیٹس پر آپ لگائیں، چیزیں لگائیں، لیکن اس محبت کو دل میں بھی انشاءاللہ ہم اتاریں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو پیغام دے دیں گے کہ دنیا جیسی بھی کام کرتی ہے ان کو بھی ہم بتا دیں گے کہ ہماری محبت کا عالم کیا ہے۔ جو صحابہ نے محبت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا کہ کس طرح انہوں نے محبت کی تھی، وہ محبت انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ محبت ہم کر کے دکھائیں، وہ پیار، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہماری محبت، ہمارے الفاظ، سامنے والے ہمارے زبان سے خوش ہو جائے کہ کیا گفتگو فرماتا ہے۔ ہماری زبان پیاری زبان ہو، ہمارا ملنا بہتر ملنا ہو، ہمارا گھر کا انداز پیارا گھر کا انداز ہو، بچوں کی تربیت کا انداز کچھ اور ہو کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی خوش ہو جائے، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ ہماری اچھائی کا انداز ہو۔ یہ ہم دکھا دے اور کر کے بتا دے کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ محمد کی سیرت کو ہم اپنی زندگی میں اتار کے بتائیں گے کہ اصل آئی لو محمد تو ہم ہیں جو محبت کر کے دکھا رہے ہیں۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی زندگی میں ایسے اتاریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح جذبے کو اپنے اندر جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، اپنے دل میں اتاریں گے، اور اس محبت کا ثبوت انشاءاللہ پیش کریں گے، اور نیت کرے کہ انشاءاللہ زندگی وہ زندگی بن جائے۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے چلیں کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ اللہ نے جو بات کہلائی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔